اس اوباما کی بجائے اس اوباما کا حساب لینا چاہیے جو بیٹھا ہے. لیکن اس میں بھی ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں, اپنے آپ سے منافقت کر رہے ہیں. اور پھر میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب الیکشن ہی لڑ رہے ہیں, شاہ صاحب سیاسی جماعت نہیں بنانے جا رہے. یہ بھی ہماری پستی کی انتہا ہے کہ سیاست گالی بن جائے, سیاست تیاری بن جائے. سیاستدان کے معنی کہ کریم ہے, یہ مکار ہے, یار ہے, فریبی ہے, فراڈی ہے, منافق ہے. لہذا شریف آدمی کو برات کے رنگ کرنے کے نہیں کریں گے, فکر نہیں کریں گے. سیاست تو پیشہ نبوت ہے. حدیث پاک میں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی انبیاء کرتے تھے. علما حلق نبی خلافہ نبی, جب ایک نبی وصال فرماتا تو دوسرا نبی آ کر اس کو ریوائول کرتا, اس کا احیاء کرتا, رینیسانس جسے آپ کہتے ہیں. الا انہ اللہ یکون بعدی نبی, اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو سیکون خلفاء, میرے بعد خلفاء ہیں گے جو سیاست نبوت کو آگے چلائیں گے. اب اگر یہ سیاست نبوت ہوتی تو پھر افتخار کے طور پر ہم اعلان کرتے ہیں. کویت شہر میں کیا کہتے ہیں ہمارے عثمان صاحب لیکن دامن جھاڑ رہے تھے, اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ پالیٹیشین کے معنی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سیاستدان. پالیٹیشین کے معنی دا پرسن ہو ڈز دا پالیٹکس, وہ سیاست کو پیشہ بنائے ہوئے ہے. سیاستکار ہندی والے ذکر جمع کرتے ہیں, سیاستدان کو اس کو کہنا چاہیے دا پرسن ہو نوز دا سائنس آف پالیٹکس. سیاستدان کو اسے کہنا چاہیے جو حکمت سیاست کو جانتا ہو, جو فراست نبوت پر مبنی سیاست کرتا ہو. ہم نے فریب کا نام سیاست رکھ لیا, فراڈ کا نام سیاست رکھ لیا, اور ہر نیک آدمی جو ہے اس کو دامن جاننا پڑتا ہے. یہ بھی آئین مصطفیٰ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا نہ برتنے کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم نظریاتی طور پر چیزوں کو بیان کرتے ہیں, اپلائی نہیں کرتے. تو جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے تو نتیجہ ہے. اس لیے میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم جب ہمارے جیسے جو میں اس طرح کہوں نہیں, ایسا سما مانتے ہیں کبھی اہل فاروقی کو بیان کریں, اہل خلافت کو بیان کریں, تو جیسے سننے والوں کو لگتے ہیں ہم آ جائیں گے, اس لیے چھوٹے چھوٹے نعرے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بابا قرآن کے کمالات بیان کرنے سے, سیرت کے کمالات بیان کرنے سے, اسلام کے فضائل بیان کرنے سے تبدیلی نہیں آئی تھی محض. میں آپ سے پوچھوں کہ ایک مریض اگر بستر مرگ پر کھڑا ہو اور اس کے سرحانے ایک آب شفا اور آب حیات پڑا ہو, اور مریض بھی دوا کی تعریف کرے, آنے والے بیماردار بھی دوا کی تعریف کرے کہ کیا باپ ہے, سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں, اگر ایک قطرہ اتر جائے تو بس شفا مل جائے. آپ بتاؤ کہ اس دوا کا گھوٹ پیے بغیر دوا کی تعریف کرنے سے شفا مل جائے گی؟ سچ بولو. تو ہم تو یہی کام کریں, اس دوا کو پینے کی ضرورت ہے, اس دوا کو اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے. ہم تعریفیں کرتے ہیں, اس لیے ہم نے عشق مصطفیٰ کو کیا سمجھا کہ آرٹسٹ آسمان کو جمع کریں, وہ نعتیں پڑھیں, اس پر نوٹ پھینکو عشق مصطفیٰ. میں نے کہا یہ جو آپ نے عشق مصطفیٰ کا راز سمجھے, یہ تو صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا. ہمیں وہ قائم کو گردنیں کٹاتے ہیں. کتنا آسان ہے ہمیں آپ کا عشق, کتنا آسان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جان و مال کا سودا ہے,
اب سمجھ لیں 2-4 نوٹوں کو سوچیں. جب تک حقیقت کی طرف نہیں آؤ گے تب تک ریاست مصطفیٰ میں ہماری گرفتی نہیں، داخلہ ہی نہیں. آئین مصطفیٰ کا جو پہلا آرٹیکل ہے تو وہ بیعت ہے، ایک جن ہے، اور بیعت جان اور مال کو بیچ دینا ہے. ہمارے یہ کوٹلی شیخ میں میر صاحب تھے، ہمارے کوٹلی شریف میں میر صاحب تھے، بہت نیک اس میں سے آدھار شیف کہتے ہیں، جو میری معلومات کے مطابق تو ان کا وصال ہوا تو انگلینڈ کے ریڈیو چینل نے مجھے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کمنٹس دیں. میں طالب علم ہوں تو جب تک کی بات معلوم نہ کر لو کیسے لفاظی کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ہمارے ایک علامہ خادم حسین صاحب جو استاد حدیث ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ میں، ان کے مرید ہیں، تو میں نے ان سے معلومات کی تاکہ کچھ جان کر بیان کروں. تو انہوں نے بیان کیا کہ پیر صاحب نے ایک مرتبہ دکھی ہو کر کہا کہ لوگ آتے ہیں امریکہ کا ویزا مل جائے، یو کے کا ویزا مل جائے، سعودیہ اور دبئی کا ویزا مل جائے، پلاٹ کا سودا ہو جائے، پلاٹ کا رشتہ ہو جائے، الیکشن میں کامیابی ہو جائے، وزارت مل جائے، جیل سے تیری چھوٹ جائے، جج قاتل کو رہا کر دے. کہتے ہیں کہ شاید کوئی آتا ہو کہ جو آپ یہ کہے کہ حضرت اللہ سے مجھے جوڑ دے، اللہ کا راستہ بتا دے، تو ہمارا حال پوری ہو. اب یہاں اگر بھی ہم یہی کچھ لے کر آئیں، ہمارے مفتی مختار صاحب سے ہمارے بہت بڑے بزرگ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد بھی ان کو کہتے تھے، تو سیالکوٹ میں خطیب تھے، ہمارے ساتھ انگلینڈ کے سفر میں ایک مرتبہ تھے تو بات چیت ہو رہی تھی. جنرل ضیاء کے زمانے سے تو حاکم کی آزادی کی جو مرضی لاؤ اور جو مرضی لے جاؤ، اور اس سے پہلے ذرا کسٹم کے معاملات تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بیگم صاحبہ حج بھی گئی، مکہ مکرمہ میں حج کیا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے گئی اور کہا کہ نبی کی باقی سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بس اس کی ایک مہربانی اور کسٹم کا معاملہ مل جاتا ہے. جو وہاں جا کر بھی یہ معاملے کے ہیں تو ان کا حج ہے، ان کی حاضری حضوری ہے. میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب. تو اس دیوانے حضوری میں بیٹھ کے حضوری کی باتیں کرو تو بات سے وہ ایک نومسلم اسلام قبول کیا اور نماز پڑھنے آیا. آپ جیسے کسی نے جیسے تبلیغ کی، اب اس کو نیت باندھنے میں کافی دیر لگ گئی، تو جو اس کو موٹیویٹ کر کے اسلام کی طرف لایا تھا اس نے کبھی آپ نے کیا کر دیتے جلدی اگر آپ نیت باندھتے رہے تو فٹافٹ کر دیتے. تو بات ہے کہ آپ جلدی مسلم مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ وہ میرا طرف کعبہ شریف کے تو آپ کے سامنے کعبہ جلدی آ جاتا ہے. میں نیا مسلمان ہوں، کعبہ نظروں کے سامنے دیر سے آیا. تو میرے عزیزوں حضوری ویسے کہتے ہیں. یہی حضوری دادا صاحب نے سکھائی تھی جب کسی نے ان کی مسجد پر اعتراض کیا تھا کہ قبلہ جانب کعبہ نہیں ہے. تو جب ان کو اعتراض کا پتہ چلا
ایک دن فجر کی نماز میں لوگوں نے سلام پھیرا لیکن میرا قیام کی حجاب میرے سجود پہ اس حجاب سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس آب شفا کو ملنا پڑے گا, اس دوا کو برتنا پڑے گا, اس دوا کو وجود میں اتارنا پڑے گا, پھر جا کر شفا ملے گی, ورنہ اس مریض کو شفا نہیں مل سکتی. اور ایسے حالات میں کہ ہم پر جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو منظر 1400 سال پہلے بلکہ تقریباً 1420 سال پہلے بیان فرمایا, عزت و فضل وہی کو دیولا, جب قوم کی دولت کو اہل اقتدار ذاتی جاگیر بنائے, والامانت مغنما, اور قوم کی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے لگے, والزکاۃ مغرما, اور زکاة کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیں, اکثر رجل اباہ و ادنا صدیقہ, ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے گا, وعاقر رجل امہ و اطاع امرأة, ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کو فرمانبردار بن جائے, وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور کسی کی عزت اس کے علم کی بنیاد پر نہیں, کردار کی بنیاد پر نہیں, تقوی کی بنیاد پر نہیں, دہشت کی بنیاد پر کی جائے. جو ہمارا نام نہاد آزاد میڈیا ہے 5 گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. چند دن پہلے منظر دیکھا نہیں دیکھا ہے, کبھی کسی صدر کے سامنے بھی اتنا ہاتھ باندھ کے کھڑا دیکھا ہے کہ پلک بھی نہیں پڑ سکے. تو یہ سب کی وجود میں بتاتے ہیں اُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور فرمایا کہ کثرت الزنا وشربت الخمور, کہ زنا عام ہو جائے, شراب نوشی کا دورہ ہو, وظہرت القینات والمعازف, اور گانے بجانے والوں کا اور آلات لہو کا دورہ ہو. حضور کو فرمائیں آج اگر کوئی 2-4 گھنٹے میں چھٹے لگا تو اسٹار, فلم اسٹار, ڈرامہ اسٹار, سپر اسٹار, حضور فرمائیں کہ اصحابی کالنجوم, حضور فرمائیں کہ میرے صحابہ تمہارے اسٹار, اور تم کو یہ ٹیمہ میرا یہ اسٹار, تو بیڑا غرق ہوگا ہی نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے دنوں کی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو, مناخ زلازلہ وخسفا ومسخا وریحا حمرا, زلزلے آئیں گے, زمین میں دسائے جاؤ گے, صورتیں بگاڑی جائیں گی, سرخ ہوائیں چلیں گی, سیلاب آئیں گے. آ رہے ہیں تو ہماری ریاست کا ماحول حضور نے اس حدیث میں بیان کر دی. کوئی چیز باقی ہو رہا, کوئی ایک چیز باقی ہے, حضور نے پہلے بیان فرما دیا تھا, آج ہم اس کا مظہر بن رہے ہیں. تو آئین مصطفیٰ کا پہلا اصول بیعت, سچا ہو, جھوٹا ہو تو خود فیصلہ کر لیجیے. وما علیہ شریف اور اوان شریف کی سجادہ نشین ہیں, اور ہمارے خاندان کے اکابر مشائخ, ان کے دادا صاحب اور ان کے پردادا صاحب کے پوری میں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ حیران نہیں ہوں گے کہ میرے پردادا صاحبزادہ محبوب عالم شاہ صاحب, سجادہ نشین اعظم پیر محمد اکبر شاہ صاحب, پیر سید العدتہ شاہ صاحب, صاحبزادہ عبید الرحمان شاہ صاحب,
اس لیے یہ آپ آج ختم شریف پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد دعا ہوگی. آرام سے بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اربع ارکان سعادت میں آپ یاد فرمائے.
سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیوان حضوری کے انتظامیہ نے دیوان حضوری خانقاہ اور مسجد کی توسیع کا کام شروع کیا ہے. ہم پوری طرح ان کے ساتھ تعاون کرنے کا یقین دلاتے ہیں اور آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الرسول صلى في جبل الساعة وصفة صفات والآله وصحبه أجمعين. رب کربلا جو ختم شریف پڑھا گیا اور پیارے محبوب کی جو ثنا کی گئی اور جو قرآن کے مفہوم ہم تک پہنچائے گئے, اللہ سب کا ثواب اپنی بارگاہ قدس بیکس بنانے کا ملت فرما اور اس کا ثواب حاضر مزدار بیکس و بدت کی قرار چاند سان سے عبد الفقار نو شاہ سلطنت جی کے رتبار والب کے مختار میرے آقائد میں مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی ذات اقدس کو قرآن مطوف اپن حقیقت پیش کرتے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرما. حضور کے طیبہ دار عالم پاک کو, حضور کے سارے صحابہ کو, کبھی نشرت المبشرین کو, 1,20,000 پیغمبران نظام ان کے زواج کو, ان کے مسلمان کے ساتھ بنی اولیاء شہیدوں قرصوں قدموں زائدوں آپ حضور ناصروں کو اس کا سواب پہنچا. قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سپردیہ ویسیہ شاذلیہ رفعیہ جتنے بھی سلسلہ حائل پاکے ان کے جتنے بھی مشاکل پاک جتنے بھی مریدار مصطفیٰ اس دنیا فانی سرات فرما گئے اللہ ان سب اس کا سواب پہنچا. حضور محبوب سبحانی قدر ربانی غوث سبحانی شہبان اللہ اللہ فانی قطب الاقتاب فرد الافراد مدار ولایت رسولہ کا نام مولانا محمد جان اسلیم قدر جلانی اللہ ان اس کا سواب پہنچا. حاجر میں شریفین سلطان محدین برہم پاشے کے رجت المشاہدین امام سجیہ مہدی ولیہ قطب القدیم علی اللہ فسید محمد عبداللہ شاہ معروف و مشہور میرے آقائے نعمت حضرت دیوان حضوری آپ کی آل پاک کو اس کا ثواب پہنچا اور آخرین کے جتنے بھی عورتیں مرد خیش دعا اور اس دنیا فانی سلام فرما کے سب اس کا ثواب پہنچا. محمد مسلمہ کے جتنے بھی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے فرد ہوئے ان کو اس کا ثواب پہنچا. اور خصوص آستانہ عالیہ امان شریف کے جتنے بھی مشاہد اور آپ کے خاندان جتنے بھی عورتیں مار بچے بوڑھے فوت ہوئے ان کو سب پہنچا. میرے مولا یہ حاضری اپنی بارگاہ قدس میں بارگاہ سلسلہ میں بارگاہ اس کی اتمام میں قبول اور منظور فرما. نبی کے بغیر اپنی ذات رحیمی کریمی کے صدقے میں حضور کے نالین پاک کے صدقے میں ہمارے صغیر اور کبیر گناہ معاف فرما. ہماری کثافت قلبی کو نور مصطفی سے بنا فرما. خواب میں قبر میں اور حشر میں حضور کی زیارت اور شفا نصیب فرما. میرے مولا ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماری کو شفا کاملہ معادلہ فرما. میرے مولا ہمارے قبلہ مفتی صاحب اور علماء کو لمبی زندگی عطا فرما. میرے مولا ان مشاہد کے سائے ہمارے سر میں قائم فرما. ان کے علم میں, ان کے برا میں, ان کے عبادت و ریاضت میں یا اللہ عطا فرما. میرے مولا ہمیں ان کے واضح اسنا پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں قرآن کو آئین بنا کر اور مصطفیٰ کریم کے اسماء اسنا کو اپنی شریعت کو ان کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا میرے پاکستان کو قائم اور قائم فرما. پاکستان میں آئین مصطفیٰ کا نفاذ فرما. پاکستان کے عوام کو غیرت مند قیادت لانے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہمارے پاس قیادت ہے اللہ سے غیرت مند فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. کشمیر کی صوبائی آزادی کو جلد نو فرما. فلسطین کی آزادی جلد نو فرما. میرے مولا کشمیر میں, الیڈیریا میں, افغانستان میں, ایران میں, عراق میں, لبنان میں جہاں کہیں بھی مسلمان آزادی اور مقامی کر لڑ رہا ہے اللہ سے کامیابی عطا فرما. میرے مولا جتنے دوست یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جتنے بھی نیک اور پاکیزہ خواہشات ہیں پوری فرما. حضرت صاحب کی پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما. اور قبلہ اعلیٰ سے زیادہ نشین ابان شریف قاضی منصور الحق صاحب کا سایہ تاج رحمت کے سر میں قائم ہو فرما. میرے مولا ہر قدم پر, ہر سانس میں, ہر پل پر اور ہر ساتھ میں مفتی صاحب اور ہمارے قائدین کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمیں حضور علیہ السلام کے نقوش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حضرت دیوان حضوری کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص دیوان حضوری کمپلیکس کو صبح قیامت تک ادارہ نور بنا کر اے اللہ اس کے فیض کو کام فرما. میرے مولا جن دوستوں نے پاکستان اور برطانیہ اور دوسرے دیگر ممالک سے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں ان کے سینوں کو عرفان الہی اور عشق و محبت مصطفیٰ کا کوئی جینا بنا. میرے مولا ہمیں خالصتاً مسلمان بنا اور خالصتاً ہمیں حضور علیہ السلام کی عشق میں سرشار فرما. یہ بستی جس بستی کو حضرت میر علی شاہ صاحب بغداد صغیر کہتے ہیں, اللہ اس بستی میں بغداد والے کی
نقش قدم پر چلنے کے لوگوں کو توفیق عطا فرما، حسد بغض اور کینہ کی بیماریوں کو ختم کر کے جہاں پاکیزگی کی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی اولادوں کو قیامت تک قائم بھی رکھ اور حضور کی غلامی بھی نصیب فرما۔ میرے مولا سنی فورس اور دیوانہ حضوری فورس اور جتنے دوست اور یہاں تشریف لائیں، اللہ اور سب کے رستوں میں انتخاب نے دور فرما، اور یہاں میں آئینی مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور یفسی زینت فرشی مقاس رزقی محمد و علی و بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔